مسلمانہ دا نا اے عیسائیاں دی نگری ہے جڑا علی دی دی چادر منگی ہے ممبر گواہ عیسائیاں دا پادری ستا پیا تڑپ کے اٹھیا ہے بازار چایا ہے دکان تے آیا ہے چند چادرہ چاہیاں نا لائی ودا ہے ماتم کریں دا ودا عیسائی قریب آکیا دن سارو جلدی دسا چادرہ کیوں چاہی ودا ہے روندہ کیوں ودا ہے حکل مار کیا دا جلدی دسا کہ مبالے علی زہرہ دی دھی زینب ڈٹھی ہے بھلا ہوا ہے آدھا میں تا ستا پیا میرے سردار عیسیٰ نبی دوال کھلے حکل مار کے آدھا اٹھی جاگ تیرے شہرچ میرے سردار محمد دی چادرہ ودی منگ دی چادر منگی ملی کوئی نام ممبر گوائے بی بی ادھے مسلمانہ ہو اگر چادر نہیں ویڈیں دے پردہ بی بیاں و تو میرا دوجہ سوال ہے بھلا ہوئے علی دی دھی دوجہ سوال کیڑا کیتا بی بی ادھے مسلمانہ اگر چادر نہیں ویڈیں دے اللہ دا نائے توڑے بٹیاں تے بجھاؤ بی بی آدھی آئی مسلمانہ تو انہوں پتہ کوئی نہیں میں سوائے نماز دے کدا کھڑتی نہیں چادر منگی نہ ملی دیوے نہ بجھے بی بی آدھی مسلمانہ ہو اگر چادر نیوے دیں دے بتیاں نیوے بجھیں دے میں علی دی دھیاں آخری سوال ہے جڑے بندے دی ہون تک عبادت نہیں ہوئی علی دی دھی آخری سوال کیتا ہے تو میری سین کوئی دولت زردہ سوال کیتا ہے بی بی آدھی مسلمانہ اگر بتیاں نیوے بجھے دے اللہ دا نائے ساڑھے ہاتھ آزاد کرو اسا والا دا پردہ بنا گنو آئے مسلمانہ میں کلی نہیں میرے نال علی دیا نوہ کہہ دین آباد رہو پردہ دار بی بی آئی بابے نال بولی کڈان آئی بابا گھر آویا اما بطول دی کنڈ داولا گھن باندھی آئی ایڈی پردہ دار بی بی اللہ جانے بیراوان دے بعد شام اچکی میں آئی بھلا ہوا آدھا پیڑا ڈٹھی پہلی واری ڈٹھی پہلی واری شام زینب دھی زہرہ دی گھبرا گئی امی وسدہ ویکھ کے پتھرہ دا بی بی کول سجاد دے آباد رہو بسم اللہ کراں جڈا ویچ دربار شرابی دے تے بین چادریان دی ماگی اور جڈا مثالچ منشی ناچایا بول سین کو موت آباد رو ختم پہ کردہ ایک یا دو بین او نگریے جتھا حسین دی دھیا دی آئی پھپی اماں میں تھک پہیاں بٹی سائے فرمین دے اندیان کائنات دی ہر شائع رول ونجیاں مگر علی دی دھی دی جتی شام نہ ونجیاں سیدزادیاں بازار شام آئیاں ہندہ دی کنیزیں نام نہیں دائے بازار چاہیے قیدی پردہ دار ڈٹھین جلدی نال ولی ہے ہندہ دے کولا کیا دیئے ہندہ بازار قیدی آئے
کچھ سارے جڑے نیزیاں تے سوارن پڑھدے قرآن ہندہ گل سنیے حقل مار کیا دیئے رملہ میری دھی مکان تو لہیا رملہ تلے آئیے ہندہ دھی دے گل جبائیں پا کیا دیئے میں تیری ماں ہو کے منت کرنیا مڈا ایک معمولی جی کام چکر رملہ دیئے ماں حکم کرو کہ آکھنا چاندے ہو اس لے ہندہ دھی دے گل جبائیں پا کیا دیئے وانج دے کیا بازار دے ویچ تے کیرے ملک تو قیدی آئے نے او جنہ دے استقبال کیتے تڑے پیو بدماش تیریاں بہنہ دے پردے ہوئیں ہندہ دھی نال گل کیڑی کیتی ہندہ دی امہ کو خاص کنیز نہ ڈسیا ہے تے جڑے دھی جندے کنا چوئے کھاس کے شمر آباد رو نیاز حسین ہاتھ بدی کھڑا ناراض نہیں ہونا بسم اللہ کران ختم پہ کردہ آخری وین رملہ مادہ حکم نیائیں بازار چاہیے قیدی پردہ دار ڈٹھین سارنے جاتے سوار ڈٹھین ٹردی پیو دے کول آئیے آکیا دیئے بابا میں دھیو کے بد دعا پہ کرنیاں اللہ تیری شاہی گرک کرے یزیدہ دے رملہ میری دھیے جیاں گالی کیوں پہ کرنیاں رملہ دیئے بابا پہلے سنیا ان اکھا نال پہ وے دیاں بابا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے یزیدہ دے رملہ میری دھی تینو کی میں پک ہویا ہے جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے اس لئے رملہ موت ماتم کیتا ہے رملہ آدھیا جنگ ہو دیا ویچ دنیا دے مردہ دی مردہ نالے او مقتول دیا دھیا بہنہ دے ڈاس کیوں کھلوائے نی تیریاں بہنہ دے پردے ہوئے جی بسم اللہ کرام جی جنگ ہوندی ویچ دنیا دے مردان دی مردان نالے مقتول دیاں دیاں بھیڑا دے ڈاس کیوں کھلوائے نی رملہ پیو نال گل کیڑی کیتی ختم پہ کردہ رملہ دیا جد سانگ دی چوجتے پہلا بہل دے تے کول چھے مہدہ بالے او میں سنیا 500 گھوڑے نے اندی لاش کی تی پا آواز آئیے بابا کہ شریف اجاڑ کے بازار چلے کھا گئے بسم اللہ کرا میں نو دربار کھا گئے میں نو پھپیاں تے ماما دی چادر کھا گئی اور جوانو یہ لفظ میرے مولا نے ادا کیتا ہے ہاتھ جوڑ کیا دے میں تا منت کرنا یا میرے بچڑے دا علاج کرے سے مولا فرمیدن میں تا امت دا علاج کرنے کی پھپیاں تے ماما تے بازاراں تے گھن آیا آدھے میں بسم اللہ کرا ہاتھ جوڑ کیا دے جو منگ سے میں دے ساں آخری لفظ پیادا ٹوڑی نال امام دے اور جوانو دویں پیو تے پتر اشارے دا لفظ آکن لگا آگے ضعیفہ اٹھی میرے چوتھے امام تائیں دے آکن تو اٹھیں پنجویں امام کو مجبوراً اٹھن پائے گئے نہیں کوئی تھک گئے بندے بیٹھے نا تھکنا نہیں نیاز حسین دویں پیو تے پوتر اٹھین اگے ضعیفہ پیچھے دویں پیو تے پوتر اور جوان وجہ چاند قدم چاہے آئین یا سامنے کوئی بی بیاں وین کریں دیا آگئیاں حقل مار کیا دن بی بی طبیب نو واپس بیج تیرے پتر نو علاجان دی لوڑ کوئی نہیں تیرا بچڑا اللہ نو پیارا ہو گئے اس ویلے ضعیفہ نے ہاتھ جوڑیں حقل مار کیا دیا قیدی بھی ہیں
اسیر بھی ہیں بیمار بھی ہیں تن وڈی تکلیف دیتی لیکن مائیاں میں نو دسائے جو میرا بچڑا اللہ نو پیارا ہو گئے میں تیرے ترازیاں واپس تریا امام فرمیدن بی بی ایجنا آکھ اگر لا علاج مردے تے میں غریب سیدہ مولا فرمیدن میں او طبیبہ جڑا موتاں دا علاج بھی کرے نا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام یا حق بن دے نا یار مولا فرمے میں بسم اللہ کرام مولا فرمے میں او طبیباں جڑا موتاں دا علاج بھی کرے نا اٹھیا دے جو مگ سے مڈے سامنے نو منبر دی قسم جوان دی چھڑان دیا کہ امام کھل گئے میرے چوتھے امام ہاتھ دعا دے بلند کیتے حقل مار کے آدھن میرا اللہ میری ڈاڈی دے زخمی پاسے دا واسطے میرا اللہ میرے جوان دے سینے دا واسطے میرا اللہ میرے شریر دے زخمی گل دواستی اور جوان وجہ امام دی دعا دے لفظ نہیں مکے میں نے ممبر دی قسم جوان چار پائی تو اٹھائے کربلا دے پاسے منہ کر کے آدھا ہائے حسین ہائے غریب ہائے کربلا ماں دے پاسے رے کیا دے اماں جرا ضعیف دعا پیا منگ دے میں نے اے دسا کوئی ولی ہے یا کوئی امام ہے ماں یہ سوال کیوں کیتے ہی آدھا اماں ملک الموت میری روح قبض کر کے لئی ویندہ ہا اس سے ضعیف نے اشارہ کیتے ہیں حقل مار کے آدھا روح واپس ولا میرے باکر دا نوکر رہی میں بسم اللہ کرا جوانا کے جھن پہ حقل مار کے آدھا موتاں دا علاج جو کریں نئے تو کوئی مدینے دا سید ہے سیدہ دا میں نو سنجان تیرا چوتھا امام آدھا میں سنائے میرا چوتھا امام 22 سال دا جوان تو کوئی 80 سال دا بڑھلا رس دے اس ویلے امام نے ماتم کیتا ہے حقل مار کے آدھا میں کو لگ گئی نظر سکیفے دی اصل حقیقت کا اعتراف نہیں زبان پہ ایسے نعرے مارتے رہنا ہم علی کو مانتے ہیں اور میرے عقیدہ کے مطابق شاہ صاحب تشریف فرما ہے جو میں نے مطالعہ کیا ہے اور جو میں نے علی کو پایا ہے میرا جملہ ضائع نہ جائے میں یہ کہوں گا کہ علی کو سمجھنے کے لیے اللہ ہونا شرط ہے علی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ ہونا شرط ہے علی کو صرف یا اللہ جان سکتا ہے یا محمد عربی جان ہماری کیا مجال اللہ ہونا شرط ہے زبان پہ حسن حقیقت کا اعتراف نہیں ذرا بھی دیداؤ دل کا غبار صاف نہیں بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں زینت الذاکرین زینت الذاکرین نفیس الذاکرین روحانیت کا علمبردار ذاکر بابا سید شفقت محسن کاظمی صاحب میں استدعا کروں گا کہ رونق افروز منبر ہوں اور مکمل مجلس پڑھ کر سنائیں شکریہ بلند تر صلوات توڑا بڑا پانے توڑا اپنی بڑا پانے توڑا یا حسین میرے محترم دا اپنا بڑا پانے اور اپنے اندر دی سچائی اور صفائی ایک محبت اور عقیدت نال جس وقت میں اپنے گریبان جھانکنا تے منو اپنے گناہ نظر آندے نے تے میں نادم ہونا اور آل محمد دی بارگاہ دے وچ درخواست گزاراں کہ مولا
دین و دنیا دے حوالے نال ہر مومن نو صحت و سلامتی، عزت و سرفرازی اور کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اور میرے برادر محترم دے واسطے بھی دعا ہے مولا تو سلامت آباد رکھے۔ میں کوئی طول گفتگو تو قطن اعتراض تے پریز کر دیا ہوا گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں حسب عادت حسب معمول شان توحید تو۔ پیارے دوستو، جتھے جتھے حاضرین و حاضرات، مومنین و مومنات تشریف فرماؤ، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک دفعہ پورے شوق و شغف دے نال محبت، خلوص، عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ شان توحید تو میری عادت ہے سب تو پہلے اس اللہ دی شان، اس وحدہ لا شریک دی شان، اس غالب علا کل غالب دی شان جس دے قبضہ قدرت وچ ساڈی ساریاں دی جان ہے، جیڑا عز و منتشا و تذل و منتشا دا مصداق ہے۔ ایک قطع پیش کر رہے ہیں، توجہ فرمانا۔ بہت اچھے تہاڈا سماعت دا ذوق بہت اچھا ہے اور اس دے وچ ہن مینوں شک دی کوئی گنجائش نہیں، اس واسطے کوئی بھی اضافی گفتگو کرن تو اعتراض کر دیا ہویا براہ راست قطع پیش کر رہے ہیں۔ موضوع ہے شان توحید، توجہ ہے۔ صرف گزارش ہے شیر پسند حضرات میرے سامنے ہو، میں تواڈے چہریاں دا دیدار کر رہا اور اپنے تجربے اور مشاہدے دی روشنی چگر آکھاں کہ میرے سامنے اجتماع بڑا خاصا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں سفید ریش بزرگ جہاں دیدہ لوگ میرے سامنے تشریف فرمانے، گو کہ اس وقت نسبتاً اجتماع مختصر ہے، لیکن اس دے نال اگر اے آکھاں تو این حق ہو سی کہ اجتماع میری نظر چ مختصر ہون دے نال نال منتخب بھی ہے۔ اس واسطے گزارش صرف ہے کہ جڑی میں گل آکھاں ذرا اپنی سماعت دے ذوق نو بھی ذرا بلند رکھنا ہے۔ جیڑی میں گل آکھاں اگر دل نو لطف آوے، ذہن اس گل نو قبول کرے، تو پھر میری گزارش رس بستہ اے ہے کہ پھر زبان بخل نہ فرمائے، پھر بول دے رہنا۔ جس طرح گرمی دے بارے میرے برادر عزیز نے فرمایا ہے، تو اب میں بھی امید رکھنا کہ ولائے آل محمد دی، خصوصاً ولائے علی دی گرمی اس عارضی گرمی تے غالب رہ سی، میں توقع رکھ سکنا۔ تو شعر پڑھ رہا، شان توحید ہے موضوع کہ قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے۔ او اللہ جیڑا عبر نیسا نہ قطرہ جائے ملے صدف چاندہ ہے، سیپی چاندہ ہے، تو اس نو موتی بنا کے سرفراز کر دینا ہے۔ قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، قد سرو کو گل کو رنگ و بو دیتا ہے۔ سرو نو قد عطا کردہ ہے، پھول نو خوشبو تے رنگ نال نوازدہ ہے۔ ہن جیڑی پیغام، جیڑا میسج، جیڑا سنیہا اس قطعے دی معرفت تواڈے تک پہنچانا مقصود ہے، اس سے ثانی شعر موجود ہے۔ توجہ رکھنا کہ قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، قد سرو کو گل کو رنگ و بو دیتا ہے۔ ان پیغام میں ہے ایک لفظ استعمال تشخص شخصیت وچوں ہے۔ تشخص دا معنی ہے تصنع، بناوٹ، یعنی بننا بنانا۔ توجہ ہے میرے پاس سے؟ تو عرض کر رہے ہیں کہ قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، قد سرو کو گل کو رنگ و بو دیتا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ بیکار تشخص ہے، تصنع بے سود۔ توجہ کر رہا ہوں کہ بناوٹ اور تشخص فضول ہے، بیکار ہے، عبث ہے، بے معنی ہے۔ بیکار تشخص ہے، تصنع بے سود۔ کیوں؟ ارے عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت مہربانی، بہت خوبصورتی نال شعر تسی قبول فرمایا ہے، اور میری پہچان یہ ہے ذاکرین دے درمیان، ملک چ نہیں دنیا چ اس وقت میری پہچان جڑیاں چند عوامل، جڑیاں چند چیزاں نے میری پہچان صدقہ حسین دے ماتمداراں دی جتیاں دا جڑی مینوں عطا کیتی ہے، اس دے وچ
ایک مرکزی گل ہے اچھا اور عمدہ شعر دی تلاش. اچھے اور عمدہ شعر آل محمد دی بارگاہ جو طلب کرنا، ایسا شعر کہ جڑا جدید سائنسی اور تعلیمی دور دے نئی نسل دے تقاضیاں نو پورا کرے. توجہ ہے. تو میں بتدریج شان توحید پڑھن تو بعد اس مولا دی شان عرض کر رہا کہ جڑا وجہ ہے تخلیق کائنات ہے، عالمین دے بڑھن دا سبب ہے، اے نہ ہوئے تے کچھ نہ ہوئے. کون؟ صاحب کعب قوسین جد الحسن والحسین حضرت محمد مصطفیٰ. بلند آواز نال درود پڑھ لو آل محمد. ایک دا ایک قطع عرض کر رہا شان محمد مصطفیٰ، خصوصاً اس دعوے نال کہ جڑے اس اجتماع خاص وچ میرے جیسے گناہگار تشریف فرماؤ. میری مراد ہے کہ جنہاں نو اپنے عملاں تے نہیں اس دی رحمت تے ناز ہے، انہاں دے آساں تے امیداں دے چراغ دے وچ قطع تیل دا کم کرسی. ایک قطع بس، اور اس تو بعد فوراً جلدی تو جلدی قصیدہ عرض کر رہے ہیں کہ دل میں الفت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی. مہربانی. دل میں الفت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی، پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. یہ پھر رحمت العالمین کیسا ہویا؟ پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. ایک لفظ استعمال کیتا ہے میرے پیارے دوستو، اہل عیسیاں. عیسیاں میں نے گناہ، اہل عیسیاں میں نے بندہ گناہگار جس تو گناہ دا ارتکاب ہوئے. تو عرض کر رہے ہیں کہ اہل عیسیاں کی سزا سوچنے والوں ٹھہرو. اے جڑے لوگ بڑے بڑے پگاں بن کے تے مسکینہ گناہگاراں دے گناہ ہی ہر وقت پھول دے رہندے نے تے ڈراندے رہندے نے، میں انہوں آکھ رہے ہیں کہ اہل عیسیاں کی سزا سوچنے والوں ٹھہرو، پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. آخر دے وچ شان اس دی جڑا غریباں دا مونس ہے، امیراں دا دلدار ہے، فقیراں دا داتا ہے تے سخیاں دا سردار ہے. انج کہ انہاں آکھا 1,24,000 انبیاء دی لج دے مونڈیاں دا اسوار ہے. راکب دوش نبی. ہن گل مکا دیتی ہے میرے محترم نے کہ کس دی بساط ہے کہ شان علی بیان کرے. جس وقت فرما دیتا ہے رسول پاک نے کہ اے علی تیری شان نو کما حق ہو جان ہی کوئی نہیں سکتا، تو بیان کرنے واسطے تے پہلے اس نو جاننا لازمی ہے، ضروری ہے. جس وقت جان ہی کوئی نہیں سکتا تیری شان نو، محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے، حدیث ہے میں پیش کر رہا. آپ نے فرمایا صرف 2 ہستیاں اے علی تیری شان نو جان سکتی ہیں. پہلی ہستی اللہ دی، دوجا میں محمد. تو پھر میرے دوستو یہ دعویٰ عبث ہے، فضول ہے. الفاظ اس دا احاطہ نہیں کر سکتے، ذہن اس تے محیط نہیں ہو سکتا. یہ تے ساڑی اپنی رسائی ہے. جس حد تک ساڑی نگاہ وسعت نگاہ کم کر دی اسی اس نو دیکھنے، اس تو لطف اندوز ہونے، اس دی شان تو محسوس کرنے. تو میں انہاں دی یہی جذبات جڑے نے برادر عزیز دے کہ اس دا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. لفظ بیکار نے، اعلیٰ تو اعلیٰ لفظ چن کے لیا وہ، لیکن اس دے مقابلے تھے اس دی شان و عظمت نو بیان کر وچ ہیچ نظر آندے نے. یعنی انہوں دی مجال نہیں لفظاں دی کہ شان علی بیان کر سکن. تو پھر اس واسطے میں اس سے مفہوم نو بیان کر رہا ہیں. قطع دی معرفت توجہ ہے نا پوری. تو عرض کر رہا ہیں کہ لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے. آخری بندے تک کو بھی میزان یعنی ترازو جس سے کچھ ہے تولی جائے، کہ لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے. اور مصر ثانی جگہ سے استعمال کر رہے ہیں حماد حمد وچوں ہے، یعنی اس زمانہ ہے حماد اس نو آکھنے ہیں جڑے کسی دی تعریف و ستائش بیان کرے، کسی دی شان بیان کرے. جی میں تسی آکھ دیو حماد اہل بیت محسن نقوی وغیرہ وغیرہ کئی انہوں اس لقب نال پکاریا گیا ہے. تو حماد اس نو جڑا کسی دی شان بیان کرے. تو جو رکھنا کہ لفظ اس کی شان میں موضوع ہے شان علی، لفظ اس کی شان میں میدان جیسا چاہیے، اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے. مہربانی.
سبحان اللہ. لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے. ارے ہمسری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے. سبحان اللہ. چونکہ قرآن دا ذکر ہے، قرآن دا، خدا دا، رسول دا، سرکار علی دا. ہوں اس لیے میں تکرار کر رہے ہیں، ایک موازنہ پیش کر رہے ہیں قرآن دا اور علی دا. آخری تانوں لطف آسی موازنہ بھی ایک مقابلے دا ہی دوسرا لفظ ہے، لیکن اس لیے مفہوم وچ فرق ہے. مقابلہ ہوندا ہے جن سے مخالف نال، یعنی رات دا دن نال، گناہ دا ثواب نال، اسلام دا کفر نال، روشنی دا ہنیرے نال، برے دا اچھے نال مقابلہ ہے. موازنہ ہوندا ہے ہم جنس دا، اکو جیاں دا، مولوی تے مولوی دا، ذاکر تے ذاکر دا، نبی تے نبی دا. ٹھیک ہے، تو میں موازنہ پیش کر رہا سرکار علی امیر المومنین دا اور قرآن دا. توجہ رکھنا، میں شعر پیش کر رہا ہوں. جنہیں شعر پسند بیٹھے ہو پوری توجہ ہو کہ وہ پھول کی خوشبو ہے، یہ منہ بند کلی ہے. ایک لفظ استعمال کیتا ہے افشا. افشا میں نے کسی چیز نو ظاہر کر دینا ہے، راز افشا کر دینا، راز سیکرٹ، راز سیکرٹ، افشا اس اظہار کر دینا. وہ پھول کی خوشبو ہے، یہ منہ بند کلی ہے. وہ راز یہ افشا، وہ خفی ہے یہ جلی ہے. وہ راز یہ افشا، وہ خفی ہے یہ جلی ہے. اور شعر آخری پیش کرنا توڑے دلوں دی گہرائیں تک پہنچانا. جس دا دل بولے زبان ضرور بولے. وہ پھول کی خوشبو ہے، یہ منہ بند کلی ہے. وہ راز یہ افشا، وہ خفی ہے یہ جلی ہے. اور ایک علم الہی کے ہیں دو مختلف انداز. گر چپ ہو تو قرآن ہے، جو بولے تو علی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، انتہائی خوبصورتی نال میرا تے حوصلہ تسی بنا دیتا ہے. بڑھاپا بھی ہے، لیکن جس وقت تہاڈی محبت اور چاہت ملدی ہے تو جوانی دا تاثر میرے اندر محسوس ہوتا ہے. اس سے کوئی، لیکن وہ تہاڈی محبت نال، اس دا تعلق تہاڈی محبت نال ہے. میں کچھ کرنا نہیں، اسی ایک دوسرے واسطے چونکہ لازم و ملزوم ہاں. اس واسطے بسم اللہ میرا ویر، بسم اللہ. غلام عباس کیسی طبیعت؟ چلو بڑا اچھا ہے، اس دن بھی تسی بولا. چونکہ میرے حکم ہوا ہے مفصل مجلس پڑھنا، خصوصاً رازدارانہ لہجے دے وچ بھی میں نے فرمایا گیا ہے، اسی تکرار بھی ہے. میں اس کا مقصد پہنچنا کہ چونکہ تہاڈی اپروچ، میں چند ربایات قطعات دو چار جملے عرض کرن دے نال یہ تہاڈی اپروچ نو میں دیکھ لیا ہے کہ تہاڈی سماعت دا لیول کتنا اچھا ہے، کتنا بلند ہے. اور یہ میری حوصلہ افزائی دا سبب ہے. اور اتنی خوبصورتی نال تسی سماعت کیتے نے جملے. اس واسطے میں گل تہاڈی خدمت عرض کر رہا ہوں، اس واسطے کہ لوگ، قوم اور ملت میرے تو کچھ دوسرے تو ہٹ کے کچھ توقعات میرے نال وابستہ رکھی بیٹھے نے، اور کوشش کرنا کہ انہاں توقعات کسی حد تک پورا اترا. میں ایک پیراگراف پڑھ رہا، ایک ہسٹری دا، ایک تاریخ دا، انگریزی دا. لیکن وہ مینوں اس دا مصنف دا نہیں، کیونکہ میرے ہاتھ جڑی میری لائبریری ایک مینوں شوق ہے، تو ایک انگریزی دی کتاب میرے ہاتھ لگی تو وہ میں لے آیا. اس دے اتلے ورق تلے اور اتلے سارے پھٹے ہوئے نے. مصنف دا نام میرے ذہن سے نہیں، لیکن مصنف یقیناً کوئی عیسائی ہے. توجہ ہے میرے پاس؟
اس نے اس سے پڑھدیاں مطالعے دوران میں پیراگراف تواڈے اعلیٰ ذوق دی نظر کرنے واسطے محفوظ کیتا ہے. میں تواڈی خدمت پیش کرنا اور اسے دی بنیاد تے میں قصیدہ پڑھ رہا گل کر رہا اج دی جس دی اج لوڑ ہے جڑا دور جا رہا ہے. ہن پیارے دوستو میں وہ مصنف لکھدا ہے کہ اے جڑی گل میں تحریر کر رہا میں اپنی طرفوں نہیں کر رہا بلکہ جملہ کتب دے مطالعے تو بعد میں انہاں دے وچوں اے اخذ کیتا ہے تے اس نوں اپنے خیال نال لکھ دیتا ہے. مصنف جڑا ہے اپنے عباد صاحب مصنف لکھدا ہے کہ میں جنہ چند کتاباں دے وچوں اے میں حاصل کیتی ہے گل تے تواڈے تک پہنچائی ہے او میں کتاباں انہاں لکھ دیتیاں نے میں تواڈی خدمت عرض کرنا. پہلی کتاب ہے نمونہ اسلام فارسی ابراہیم امینی دی لکھی ہوئی 246 صفحات تے مشتمل ہے. دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے ابیہا عربی دی فواد حسینی دی 203 صفحات تے مشتمل ہے. تیسری کتاب ہے فدق فی التاریخ عربی آیت اللہ سید محمد باقر صدر دی لکھی ہوئی. پھر اس تو بعد ایک انگریزی دی کتاب ہے دی میسج ان انگلش دی میسج ان انگلش جی ہاں اے عربی اس کا ترجمہ کیتا ہے علامہ جعفر سبحانی نے. پھر ایک کتاب ہے دا ارلی ہسٹری آف اسلام ارلی ہسٹری آف اسلام اے سید صفدر حسین صاحب دی لکھی ہوئی ہے. پھر ایک کتاب ہے المیزان اس دا انگلش ترجمہ کیتا ہے طباطبائی نے. ہن جناب آخری کتاب جڑی میں دس رہا جس کا انہیں حوالہ دیتا ہے وہ میں کتاب ایسی کتاب دس رہا جڑی قرآن تو بعد ساڈے واسطے حجت ہے اور وہ کتاب ہے نہج البلاغہ. انہیں جڑی گل آخ رہے ہیں کوئی تماشا نہیں یا کوئی لکھے ہوا ڈرامہ نہیں یا کسی اپنے جذبے دی تشہیر نہیں بلکہ اینا کتب دے وچ معتبرین مصنف جڑے نے انہاں تو اخذ کیتا ہے. ایک معتبر غیر مسلم مصنف نے تے اس نے لکھا ہے میں پیراگراف پڑھ رہا تاکہ تو لطف آوے اور اس دی بنیاد ہوتے فوراً میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے کہ when Allah created Adam جدوں اللہ نے آدم نو خلق کیتا میں ترجمہ کیا جدوں اللہ نے آدم نو خلق کیتا until he said اجے انہیں کوئی گل نہیں کیتی دیر بازے نکلے جس وقت باہر اس فضا دے وچ تے دیر بازے بریلینٹ گرل انہیں انگریزی دا ایک ایسا ہے انہیں گرل استعمال کیتا ہے دیر بازے بریلینٹ گرل from whom light was illuminating یعنی وہ نے کہ اس نے جس وقت وہ دی تخلیق ہوئی تے باہر آئے تے سب تو پہلے اس نے میں ادھا ترجمہ کر رہا کہ ایک پاکیزہ صورت ذی وقار عظیم خاتون بی بی دا مشاہدہ کیتا. بسم اللہ تشریف رکھو میرے دوستو تشریف رکھو میں بڑی قیمتی گلاں تہاڈی خدمت پیش کر رہا گھر قبول افتد ہے. ایک پاکیزہ صورت بریلینٹ گرل ہونے کیا روشن میں اس کا ترجمہ اپنے عقیدے دی روشنی کر رہا ہوں کہ پاکیزہ صورت ذی وقار عظیم خاتون بی بی نو ڈٹھا ہو دا مشاہدہ فرمایا from whom light was illuminating جس سے جو تیز خوبصورت روشنی ساتے ہو رہی آئی. پھر and on her head was a golden crown اور اس بی بی پاک دے سر اتے ایک سنہری تاج ڈٹھا. وہ سنہری تاج ڈٹھا کیویں ornamented with diamonds یعنی ہیرے جواہرات نال جڑیا ہویا. ایک ایسا گولڈن تاج ڈٹھا جڑا ہیرے جواہرات نال جڑیا ہویا. The like of whom Adam had never seen اور اس تو پہلے آدم نے کدی بھی ایو جا تاج ڈٹھائی نہیں. Adam asked آدم نے پوچھا My Lord میرا اللہ Who is this girl اے خاتون اے پاک بی بی کون ہے. اللہ said اللہ نے فرمایا
شیز فاطمہ بنت محمد. ایک غیر مسلم لکھ رہا ہے اور انہیں کتابیں جو خط کر کے شیز فاطمہ بنت محمد. پھر اچھا دیکھو انہوں نے ڈیفائن کر رہا انہوں نے شخصیت نو آندہ ہے کون فاطمہ دی مسٹرس آف یور ویمن ڈیسینڈنٹس عدل تو لے کے ابد تک تے قیامت تک دیاں نفیس تے پاکیزہ عورتاں دی سرتاج. اچھا ہوں چونکہ تسی لطف لے رہے ہو میں اتنے ختم کر دیا چونکہ آج دا میرا موضوع ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا چونکہ دور ہے چونکہ تسی لطف اٹھا رہے ہو میں ایک پیرا ایک دو جملے اور پڑھ رہے ہیں. ایڈم سیڈ جس وقت نے کیا نا کہ عدل تو ابد تک دیا پاکیزہ خاتون آندہ سردار تے سرتاج تے ملکہ. ایڈم سیڈ آدم نے پوچھا مائی لارڈ میرا اللہ who is her husband ادھر کوئی شوہر بھی ہے اور کوئی ہے تو کون ہے. اللہ سیڈ اللہ نے آکھیا او جبریل اللہ نے جبریل نو آواز دیتی او جبریل open the gate of the ruby palace او جڑا جواہرات دے محل دا گیٹ اس نو فوراں کھول دے اس نو کھول دے. when جبریل did جدو جبریل نے وہ محل کھولیا اللہ دے فرمان دے وچ دی تائید وچ when جبریل did Adam saw a dome of camphor. ڈوم آندے نے گنبد نو کمفر میں نے مشک کافور کہ آدم نے ڈٹھا ایک مشک کافور دا گنبد نما کمرہ مشک کافور دا یعنی خوشبو دے حوالے نال کمفر اینڈ انسائیڈ اٹ اور اس دے اندر was a golden bed ایک سنہری بستر لگا ہویا ہے equipped by a young man جس دے اتے ایک نوجوان جوان سال ستا پہ آئے as beautiful as یوسف تو بھی سونا. اے اس دا شوہر ہے یوسف تو بھی سونا. چونکہ منو آج تسی وقت دیتا ہے تو منو موقع ملے ہے ورنہ جلسیاں دیا مجلسہ ہوں دیا نے 2.5 فٹ دو گلہ دیا. کئی بندے آنے نے جی گلہ نہ کرو چونکہ انہوں نے او دی اپروچ نہیں ہوں دی رسائی نہیں ہوں دی کہ کی کہہ رہے ہیں. پھر وہ بچارے ٹھیک ہے انہوں نے بھی عشق کی محبت ہے جس لیول تے وہ کہتے ہیں جی گلہ نہ کرو چھیتی قصیدہ شروع کرو. میں اکثر یہ کہتے رہنا اچھا جی my young man as beautiful Yusuf to be sona. He then said اللہ نے فرمایا this is her husband. یہ اس پاک بی بی دا شوہری تے اس دا نائی علی ابن ابی طالب. اے ان بابا جی بہت کچھ لکھیا پہ بڑا خوبصورت لیکن میں ان زیادہ اس میں طول نہیں دینا چاہتا. میری آج دا جڑی موضوع ہے وہ ہے جی جی بسم اللہ جی بسم اللہ. ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ لو آل محمد. دوسری کاپی بھی ایسی لکھے ہے وہ کو بڑی مشہور ہے. ٹھیک ہے سبحان اللہ. جی میں سرکار علی دی سنا اور ان دی تعریف دے وچ اسی اپنی عجز و انکساری دا اظہار کر چکے ہیں کہ اس دی تعریف یا قرآن بیان کرے یا خدا کرے یا محمد کرے. اسی طرح اس دے وچ بھی میں جونکہ میرا موضوع ہے اج دے قصیدے دا سیدہ شان سیدہ فاطمہ تو زہرا ایام ہیں انہوں دی آمد دے انہوں دے سعادت دے ایام. اوصاف میں اوصاف صفتی جمع ہے. اوصاف میں سب خلق اگر ایک زبان ہو
اوصاف میں سب خلق اگر ایک زبان ہو زہرا کی بزرگی نہ بیاں ہو نہ بیاں ہو، اور گر چاہیں کہ عصمت کا کچھ احوال آیا ہو تو شاہد مضمون پسے صد پردہ نہاں ہو، جس طرح سے حیران ہے بشر حمد خدا میں عاجز ہیں اسی طرح سے زارا کی ثنا میں۔ ایک بلند نوازے میں صلوات پڑھ لو آل محمد پاک۔ ہو ذاکر سے کیا بیاں ہے توقیر سیدہ کی، 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 ذاکر سے کیا بیاں ہے توقیر سیدہ کی۔ سبحان اللہ۔ عرض کر رہے ہیں صورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، بڑی مہربانی، صورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، باتیں رسول کی ہیں فصاحت تھوڑے سے لفظ تھوڑی زبان تو سن واسطے مشتاق میراث میں ملی ہے قرابت رسول کی، اور تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی، ارے پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی۔ ذاکر سے کیا بیاں ہے توقیر سیدہ کی، ذاکر سے کیا بیاں ہے توقیر سیدہ کی، ذاکر سے کیا بیاں ہے توقیر سیدہ کی۔ میرے محترم نے ایک ایسا میں شروع تو لکمہ دیتا ہے، یعنی جسے اس وقت آکھا ہے نا کہ شان بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا، تو میری ساری گل اس سے بنیاد ہوتے ٹور پئی ہے، اس سے بنیاد یہ اچھا پھر پڑھ رہے ہیں عرض کر رہے ہیں صورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، باتیں رسول کی ہے فصاحت، میراث میں ملی ہے قرابت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی، پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی۔ کیا بیاں ہے توقیر سیدہ کی، ذاکر سے کیا بیاں ہے توقیر سیدہ کی، ذاکر سے کیا بیاں ہے توقیر سیدہ کی۔ گالے میں اپنے ویر غلام عباس شاہ دے بیٹھیاں انی سریلی روائی تو نہیں پڑھ سکتا، ایک سچائی لیکن تھوڑا میں آسرا لے کے تے کلام تھوڑے تک پہنچا دا ذمہ دار ہاں۔ ہن تسی چونکہ نہیں میں صحیح گل آکھ رہا میں ہن قبلہ نے چونکہ فرمایا شیر دے نال محبت کیتی ہے اور میں نے سمجھ آئی کہ تسی شیر قبول کر رہے ہو، میں 2-3 شیر اور پیش کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ شرافت میں وہ مریم سے سوا ہے، سبحان اللہ، حتیٰ کہ شرافت میں وہ مریم سے سوا ہے، اور زینت کے لیے عرش پہ نام اس کا لکھا ہے۔ یہ گالاں جڑیاں کر رہے ہیں نا اشارے کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے انبار ہے دلائل دا، فرمودات انبیاء و ائمہ دا، یعنی ایمیں اپنی طرفوں نہیں آکھ رہا۔ حتیٰ کہ شرافت میں وہ مریم سے سوا ہے،
زینت کے لیے عرش پہ نام اس کا لکھا ہے. ہن تعارف کرا رہا. بابا کا یہ رتبہ ہے کہ محبوب خدا ہے. بابا کا یہ رتبہ ہے کہ محبوب خدا ہے. اور سننا، وارث وہ ہے سب خلق کا جو عقدہ کشا ہے. بیٹے ہیں وہ دونوں جو شفیع دو جہاں ہیں. اس طرح کے رتبے کسی بی بی کے کہاں ہے. ذاکر سے کیا بیاں ہے تاکیر سے ادا کی. ذاکر سے کیا بیاں ہے تاکیر سے ادا کی. ذاکر سے کیا بیاں ہے تاکیر سے ادا کی. میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں. نتیجہ فرد ثانی تھوڑے دل نگاہیں تک پہنچانا چاہنا. توجہ رکھنا. ہاں بھائی. ذاکر سے کیا بیاں ہے تاکیر سے ادا کی. ذاکر سے کیا بیاں ہے تاکیر سے ادا کی. ذاکر سے کیا بیاں ہو. ذاکر سے کیا بیاں ہو تاکیر سے ادا کی. جبکہ قصیدہ ہے تطہیر سیدہ کی. بہت مہربانی. بڑی نوازش. سبحان اللہ. بڑی نوازش. مولا سلامت آباد رکھے. بڑی خوبصورتی. اور پھر پڑھا جی. بسم اللہ بسم اللہ. جی سبحان اللہ. واہ. سبحان اللہ. بڑی خوبصورتی دے نال تائید فرما رہے. عرض کر رہے ہیں نوریوں کی سردار ہے بی بی. نوریوں کی سردار ہے بی بی. خود منبع انوار ہے بی بی. منبع انوار ہے بی بی. ہاں بھائی. قسمت کے آسماں پہ 11 جو ہیں ستارے. اور دیکھنا شیر ضائع نہ جائے. سبحان اللہ. شیر ضائع نہ جائے. میں دل پیش کر رہا اس لمبا. بسم اللہ. ہاں بھائی. قسمت کے آسماں پہ 11 جو ہیں ستارے. مرکز ہے ان کا زہرا. ٹکڑے ہیں اس کے سارے. سبحان اللہ. جیو پہ جیو پہ. میں عرض کر رہا. ہاں بھائی. قسمت کے آسماں پہ 11 جو ہیں ستارے. مرکز ہے ان کا زہرا. ٹکڑے ہیں اس کے سارے. قسمت کے آسماں پہ 11 جو ہیں ستارے. مرکز ہے ان کا زہرا. ٹکڑے ہیں اس کے سارے. مرکز ہے ان کا زہرا. مرکز ہے ان کا زہرا. ٹکڑے ہیں اس کے سارے. 11 میں بٹ رہی ہے تنویر سیدہ کی. پڑھیے. آؤ قریب. چیلنج میرا تمہیں پڑھو. سبحان اللہ. مہربانی مہربانی جناب. میں حاضر ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. کے حکم ہے پھیرا کھاں. سبحان اللہ. پھر آنکھو بھائی. ہاں جی. عصمت کے آسماں پہ 11 جو ہیں ستارے. مرکز ہے ان کا زہرا. ٹکڑے ہیں اس کے سارے. مرکز ہے ان کا زہرا. مرکز ہے ان کا زہرا. ٹکڑے ہیں اس کے سارے. 11 میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی. بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ جناب. یقیناً یقیناً گھبرانا نہیں. ایک قصیدے دی فرمائش ہے. عرض کر رہے ہیں تھوڑی خدمت عالی. دوسرا شعر. اچھا جی ٹھیک ہے. بزرگانا میرے برادر معظم دا فرمان ہے. پھر آکھو بھائی. ہاں بھائی.
عظمت کے آسماں پہ 11 جو ہے ستارے، مرکز ہے ان کا زہرا، ٹکڑے ہیں اس کے سارے، مرکز ہے ان کا زہرا، مرکز ہے ان کا زہرا، ٹکڑے ہیں اس کے سارے، 11 میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی۔ اچھا بھائی بڑی خوبصورت گل کر رہے ہیں تھوڑے واسطے، تسی یقیناً اس نو بہت محظوظ ہو سو۔ میں پیشت وقت آخ رہے ہیں، توجہ رکھنا، سین جنت دی ملکہ ہے، جنت دے سرداراں دی ماں ہے، اور اس واسطے فرمان رسول موجود ہے۔ اے گل کر رہے ہیں کسے باغ دے خس جان دی، وہ تو ایک مادہ پرست سلوگان ہے جس نو فدق بھی تسی آخ لیں۔ ہن میں اپنی طرفوں ایک چیلنج کر رہا ہوں انہاں لوگاں نو، کیونکہ جنت تے جاگیر ہے نا میری سین دی، اور فرمایا ہے مولا نے، انہاں نو مخاطب ہو کے آکھ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یہ ہے مالک اس گل دی کیویں پرواہ ہوئے جڑی جاگیر جس تے کل جنت ہوئے اور جڑی جنت دی مالکہ ہوئے۔ یہ ہے مالک خلد بری کی، جنت بھی جاگیر انہی کی، جنت بھی جاگیر انہی کی۔ ہاں بھائی چیلنج میرا تمہیں ہے خود ساختہ دلیرو، آؤ قریب اس کے او تنگ دل لٹیرو، وہ تے خس نہیں، لیکن میرا ایک چیلنج ہے، ایک چیلنج ہے کیڑا؟ ہاں بھائی چیلنج میرا تمہیں ہے خود ساختہ دلیرو، آؤ قریب اس کے او سنگ دل لٹیرو، آؤ قریب اس کے آؤ قریب اس کے او سنگ دل لٹیرو، اور چھین کر دکھاؤ جاگیر سیدہ کی۔ بہت مہربانی، سالی والا پڑھو۔ سبحان اللہ۔ ماں دے پیغمبر کو وہ تو بڑیاں مبارک نے۔ سبحان اللہ۔ لو بھائی انتہائی، چونکہ جس خوبصورتی نہ تو سن رہے ہو نا، اے میں نے ایک قوت عطا کر رہی ہے۔ میں ان ایک بہت خوبصورت شعر تمہاری خدمت عالی پیش کرنی، سعادت حاصل کر رہے ہیں، گھر قبول استد ہے عز و شرف۔ ساڈا یہ زمانہ ہے مل کے رہن دا، اتحاد بین المسلمین دا۔ پیارے دوستو، ایک متنازع گل صدیاں تو آ رہی ہے، کوئی آدھا ہے کوئی ساڑھے بھرا دینے 4 ہن دیاں رسول دیاں، اسی ساڑھا ایمان ہے 21، لیکن اس جھگڑے نو ہن مٹانا ہے کسے خوبصورت دلیل دے نال، اس تے قائل ہونے۔ توجہ رکھنا، میں کیویں آکھ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، نہ دے ہن جڑے 4 آکھ دے نے، نہ دے پیغمبر کو گالی کوئی نہیں حیدر کی سالی۔ میں اگر 1000 بھی ہومن رسول دیا تھیاں تو انہاں دی شان تو ذرا بھی اجتناب کرنا کفر مطلق کے، اے ساڈا ایمان ہے، لیکن ہومن تے توجہ رکھنا، نہ دے پیغمبر کو گالی۔ ایک دلیل پیش کر رہے ہیں، کوئی نہیں حیدر کی سالی۔ ہاں بھائی ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی، بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی۔ میں دلیل پیش کر دیا، اگر ہوندی تے کیوں نہ ہوندی، اکلی رہ گئی۔ میں پھر پیش کر رہا ہوں، ہاں بھائی اگر کوئی ہوندی تے، ہاں بھائی ہمراہ فاطمہ کے
حق مانگنے کو جاتی بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی بابا کو وہ بھی رونے بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتے ہوتی جو اور کوئی ہم شیر فادا کی سبحان اللہ بسم اللہ پھر آکھنا بے شک اس سے قابل کے ہنجوان اس کا استقبال کیتا جائے ہاں بھائی ہمارا فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی بابا کو وہ بھی رونے بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتے ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کے چونکہ رو پے ہو شام پڑھ لیجئے کر لو اچھا الحمدللہ ماحول تو ایسا بنے ہے کہ میں چاہیا کچھ اس سے تو اختتام کرا پڑھ رہا میں توجہ رکھنا میرے پاس جی پڑھا اچھا میری دلی دعا ہے کہ مولا توڑے نے ہنجو میرا سمرہ میں مل گیا ہے اس اشارے نو جس محبت نال جس درد نال تسی قبول فرمایا ہے ایک غماز ہے توڑے دل وچ جڑے جذبات لے کے آئے پاکیزہ جذبات چونکہ میں نو حکم ہے کہ میں قصیدہ پڑھا جانے کو ہون میں ذرا تھوڑی جی میرا پہلا حصہ مجلس تھا ادبی اور تھوڑا جا لیکن تسا جس خوبصورتی نے اس نے قبول فرمایا ہے ہون میں بالکل سادگی دے نال موالیان حیدر کرار اس سے زبان نو استعمال کر دیا میں پنجابی قصیدہ پیش کر رہا بغیر کسی تمہید دے بغیر طولانی یعنی کچھ اضافی جملے استعمال کرن بالکل اجتناب کر دیا ہویا صرف میں جس نو مخاطب ہے نا اس دے وچ ہن میں اشارہ کرنا ہے کوئی توضیح و تشریح واسطے نہیں کرنی کہ میرا یقین ہے کہ میری قوم دے وڈیرے تے ایک پاسے میری قوم دے کم سن بچے تے بچیاں بھی اپنی تاریخ تو بخوبی واقف و آشنا نے انہاں مجلساں دے سنن دا صدقہ میں اشارہ کر سا لیکن پہلے قطع پڑھ رہا کہ بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے جس نو میں مخاطب ہاں دسن دی لوڑ نہیں کہ بغض علی جو تو نے اچھا ایک لفظ استعمال کیتا ہے کہ غلب غین لام واو غلب کیا آکھنے ہیں کہ مگر ایک آدمی جڑا اس شان دا مالک نہیں تے اس دی شان ودھا کے بیان کرنا ایک آدمی اس توصیف ہو دے چے نہیں تے اس نو وہ بیان کرنا اس دی شان تو ودھا دینا اس نو آنے ہیں غلب اور کچھ لوگ سرکار علی دی شان بیان کرن دے حوالے نال سانو غالی بھی آکھ دینے غلب کرنے والے یعنی وہ ایک ایسا طبقہ ہے جڑا اپنے آپ نو سمجھ دے کہ اسی علی دی حد نو جاننے ہیں اسی اس تو کراس نہیں کر دے ٹھیک ہے توجہ رکھنا تو میں آخر ہے کہ بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے طوفان ہمارے سر پہ غلب کا اٹھایا ہے اور ہم سے نہ لڑ خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا ہے کھول لیا تو پیڑے نہ سبحان یہ بات ہم تک آئی ہے نص جلی کے ساتھ یہ بات ہم تک آئی ہے نص جلی کے ساتھ مومن کا ربط ہوتا ہے حق کے ولی کے ساتھ مومن کا ربط ہوتا ہے حق کے ولی کے ساتھ اور فرمان مصطفیٰ ہے وہ دوزخ میں جائے گا کون رکھتا ہے بغض جو میرے مولا علی کے ساتھ ایک نعرہ سناؤ علی دے نام دا بلند آواز نال ہاں جی ہاں مولا علی تجھے دور ہوئے گا
نہیں معاف کرنا اللہ نہیں معاف کرنا یہ نشست ملادہ ہوئے توجہ رکھنا ہر مصرے دی ہر شعر دی زینت جملہ ہاں بھائی مولا علی تجھے دور ہوگا تے اللہ نہیں معاف کرنا مولا علی تجھے دور ہوگا تے اللہ نہیں معاف کرنا مولا علی تجھے دور ہوگا تے اللہ نہیں معاف کرنا جیسے خمدہ اعلان دے بھلا جیسے خمدہ اعلان دے بھلا تے اللہ نہیں معاف کرنا سبحان اللہ اے جڑا آکھنے او بھی چنگے تے او بھی چنگے سجنا نال بھی پیار تے دشمنا نال بھی پیار توجہ رکھنا بھائی سیداں دے ویریاں دے نال تیرا پیار سیداں دے ویریاں دے نال تیرا پیار دس تیرے کلام دا کیڑا اعتبار بڑی سادگی دے نال گل کر رہے ہیں تے مکا رہے ہیں ہاں بھائی سبحان اللہ ہاں بھائی سیداں دے ویریاں دے نال تیرا پیار سیداں دے ویریاں دے نال تیرا پیار دس تیرے کلام دا کیڑا اعتبار کیڑا اعتبار بھاویں سجدے چ مر بھی پیا بھاویں سجدے چ مر بھی پیا تے اللہ نہیں معاف کرنا مہربانی بڑی نوازش اور بھائی مرنا سب نے ہے موت یقینی ہے زندگی غیر یقینی ہے موت دے حوالے دینا جی بسم اللہ مہربانی جناب دی عرض کر رہے ہیں بسم اللہ مولا تو انہوں سلامت عزت و سرفرادی نال ہمیشہ نوازے رکھے میری زندگی دی تعمیر و ترقی یقیناً تہاڈی پرخلوص دعاواں دا حصہ ہے بے شک عرض کر رہے ہیں تہاڈی خدمت عالی دے وچ دوسرا شعر اے جڑی گل اس شعر میں ہن کر رہا ہوں بڑی سادگی دے نال اے گل اللہ دی ذات پاک نے اس دا تذکرہ قرآن وچ بھی کیتا ہے یعنی اسے دی ترجمانی میں کر رہے ہیں قرآن دے وچ انہاں لوگاں دا تذکرہ خدا کر چکا ہے ایک ایسا ٹولہ ہو سی عرض کر رہے ہیں میدان محشر دے وچ کچھ فرشتے کھڑوتے ہو سن ایک مخصوص مقام تے جیڑا بھی آسی اس دا اعمال نامہ چیک کر سن اللہ دی طرفوں حکم ہو سی جیڑا اس معیار تے پورا اترے جنت دے پاسے بھیجو جس دے وچ کوئی شک و شبہ ہوئے یا کمی ہوئے اس نو دوزخ دے پاسے اشارہ کرو ایک ٹولہ آسی شکلہ انہاں دیا کیا سراں تے ٹوپیاں امامے اباواں کباواں ہتھاں چ تسبیحاں متھیاں تے محراب اے حلیہ یعنی عبادت گزار ہو سن جس وقت آسن انہاں دے اعمال نامے اور فرشتے پڑھ سن پڑھ کے گل چھیتی مقاماں انہوں نے جس لئے اشارہ کر سن دوزخ دے پاسے ان فطرت انسانی دا تقاضا ہے اس سٹ پٹا کے آکسن ہے ساری زندگی دے عبادتاں دا اے صلہ شاید تو انہوں کوئی غلطی لگ رہی ہے خدا تو پوچھو ساڑھے نالے بے انصافی کیوں ساری زندگی نمازاں پڑھیاں روزے کیتے ہر کم کیتا لیکن آج سانو اس بات سے اشارہ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے فرشتے انہوں نے مخاطب ہو کے آکسن ہاں بھائی من لیا تیرے کولے عملہ دا ڈھیرے من لیا تیرے کولے عملہ دا ڈھیرے لیکن عقیدے وچ بڑا ہیر پھیرے مہربانی بہت مہربانی سبحان اللہ پھر آخریا پھر دوارا رہا ہاں بھائی من لیا تیرے کولے عملہ دا ڈھیرے من لیا تیرے کولے عملہ دا ڈھیرے لیکن عقیدے وچ بڑا ہیر پھیرے بڑا ہیر پھیرے نہیں تیرے کول پنجاں دی ولا نہیں تیرے کول پنجاں دی ولا تے اللہ نہیں معاف کرنا
मोहतरम मौला तुहानू सलामत आबाद रखे जी जनाब पूरे पिंड दी है मैनू तुसां भी हुक्म दिता है तुसां भी हुक्म फरमाया है जिथे मैं बैठा उत्थे भी मैनू आख्या है आखिर दे विच मैं इसनू शेड्यूल कर रहा तुहाडे हुक्म दी तामील वाजिब समझ के ये एंट्री हुंदी है ना तो मैं एक गल भी आखता रहना अज फिर दोहरा रहा इंशाअल्लाह किसी दा अखीर खराब ना होवे लेकिन वो नाम ही ऐसा है कि वो अखीर बेहतर करन दा दे मुतरादफ है और अखीर नू बेहतर कर देना है बेशक एक ऐसी नज़म वास्ते हुक्म है गुलाम बास ऐसी नज़म वास्ते कि जेड़ी नज़म मैं सैकड़े मरतबा नहीं हजारों मरतबा पढ़ चुका बरसा बरस तो पढ़ रहा और मैनू इस दरबार की अजमत की कसम है कि जै मैनू बैरूने मुल्क भी मौका मिले अपने मुल्क तो बाहर भी गया ता भी उत्थे किसी न किसी ने इसकी आवाज दे दी और इसने मकबूलियत हासिल की थी मोमिना के दिल में घर बनाया लेकिन चूंकि एक चीज आला तो भी आला उसकी तकर जी ते फिर इस नू अगर तकरार कितना भी होवे एक नाम इस नाम दे विचों बरकत है कि आला तो आला किसी की तकरार होवे ते 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं वाली बंदा आंदा भी किस्सा ते बड़ा सोहना है गल ते बड़ी सोहनी है पर बार बार सुनिए हुण कोई नवी सुना लेकिन एक वाहिद ऐसा नाम है कि कयामत तक जितने दोहरासो उतने इससे चाशनी पैदा हो सके और ये नज़म इस गल की दलील है मैं पेश कर रहा बगैर किसी तमहीदी जुमले दे एक नारा सुना दो बुलंद आवाज में जिससे रात बैठे वली वली के प्यार मेरा में कदे तो जिंदगी है ये अली वली के प्यार में कदे तो जिंदगी है ये अली वली के प्यार में कदे तो जिंदगी है ये अली वली के प्यार में कदे तो जिंदगी है ये अली वली के प्यार में जी बापा मेहरबानी बहुत मेहरबानी सुभान अल्लाह जी बाबा अर्ज कर रहे हैं फर्दे सानी मैं इसके एंटोनिम यानी इसके बारक्स गल आखी है जेड़ी जेड़ी जिंदगी विलाय अली तो खाली है मोहब्बत अली तो महरूम है मोमिन की निगाह चो जिंदगी कैसी है हुण मैं इसके बारक्स गल आखी है हाँ भाई अली वली के प्यार में कटे तो जिंदगी है ये अली वली के प्यार में कटे तो जिंदगी है ये विलाय मुर्तज़ा न हो तो मौत से बुरी है ये मेहरबानी अली दी विदा तो बगैर जिंदगी मुर्दार दी जिंदगी है मौत इस तो बेहतर है हुण प्यारे दोस्तों आखिर दे विच मैं वो इल्हान पेश कर रहा जिस ते मैनू कई सड़ी हुई तबीयत दे लोगां दे आख्या भी दोस्ताना अंदाज दे विच ये आख्या मैं दोहरा रहा कि भाई शफकत का आदमी गल ते बहुत ही खूबसूरत है इस तो इनकार करना कुफर है जुर्म है लेकिन ये जरा तू बाद विच आ करना है एदा की मान है उन्हें इस जरिए ना मेरे तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहा जिसकी मैनू मुर्शद ने समझ दिला दी और मैं उसने आख्या जनाब किबला ये तो तुहाडी नीयत दा दारो मदार है अगर मैं ये आख दिया अगर मैं आख दिया ये तुहाडी नीयत दे दारो मदार है अगर मैं हुण तुहानू ये आखा कि मैं ते साहिब जमाना नू बुलाना फिर तुहाडा क्या ख्याल है इस अमल दे बारे हुण मैं अर्ज कर रहा हाँ भाई अली वली के प्यार में कटे
ذات سے بری ہے علی ولی کے پیار میں اٹھا کے نعرہ حیدری. بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی. موضوع انشاءاللہ جی پسند انشاءاللہ پڑھ دیں. پیارے دوستو بس زیادہ طول نہیں, بہت خوبصورتی نال تسی مجلس سماعت. ہن میں سچی گل کرن عادی ہاں. میرے کول تو جو کچھ ہے آل محمد دی عطا اور فقیر دی دعا دا صدقہ ہے, لیکن آج دی ساری مجلس دی انتہائی کامیابی دا سارا کریڈٹ میں تو انہوں پیش کرنا کہ جلنا میرے فقیر دی بڑھڑی کمزور ناتوان تھکی ہوئی جاگی ہوئی آواز میں اپنے پاک مرشد دے پاک نام دے حوالہ جس خوبصورتی نہ تسی قبول فرمایا ہے. ایک کریڈٹ تو انہوں ہے. میری دلی دعا ہے تم سلامت رہو 1000 برس, ہر برس کے ہوں دن 50,000. پیارے دوستو بے شک شان علی پڑھنا ذکر علی کرنا میں تو چھوڑ جاؤں درمیان چی. اے بے شک عبادت خدا ہے, اولا عبادت عظمہ عبادت, اس سے شک دی کوئی گنجائش نہیں. اس دا اجر بھی عظیم ثمرہ بھی کثیر. اور پیارے دوستو جس مجل سے عذاب حسین بطول دی اجڑی اولاد دا پرسر بس میرا ثمرہ میں نے مل چکا ہے, میں ختم کر رہا. اجڑی اولاد دا پرسا نہ دیتا جاوے. سین دی نگاہ چو مجلس نا تمام ہے, سین تسی رہن دیئے. آؤ سین ضرور راضی کرنے واسطے جناب زینب ام کلثوم دے زخمت مرہم رکھن واسطے میں ایک بند پڑھ رہا. عرض کر رہا زامن ویر دل لاج تیرے آیا بیری کری آتا ہے کب چرک وفا دی لاج گئی جدہ ڈٹے اسران دی بڑا سونا استقبال کی نے بڑی مقبولیت دا وقت. سبحان اللہ سمجھ گئے ہو تو اڈی سین مقتل چاہیے کتھے آئیے اپنے مشکہ والے ویر دی راستے سب تو پہلے آئیے. میں اس جملے نو پھر دورا رہے ہیں. عرض کر رہے ہیں دامن ویر دی لاج دیو آیا بیری کری آبائے کب چرک وفا دی لاج گئی جدہ ڈٹے حسان کب گئی لاش عباس کی کب گئی. سبحان اللہ بسم اللہ کے بدن دی لوڑ نہیں. لاکھ واری آنکھنے کم گئی لاش گادی دیا جے سین لاش تے آئی پھر دورا رہا. عرض کر دیا زامن ویر دی لاج تیرے آیا بیری کری آبائے کب چرک وفا دی لاج گئی جدہ ڈٹے حسان دی کم گئی لاش عباس کی. عرض کر دیا ساڈ فضل کو غادی او ویلے کچھ بار صاحب حیائے تو کنہا میں جدہ شمر لٹی میری سین دی پاک او فضل بچنا سبحان اللہ. پھر آنکھنا لاکھ واری آنکھنا. او فضل بچنا تیرے ہوندیا میری سینہ دیا جادلہ لے گئی ہے.
مینو ڈاڈا ارمان ہے فضل بچڑا تیری موجودگی چ ملونا نے کم کیتا میں سین دی طرفوں ڈاڈا شرمندہ آواز آندا سڈ فضل کو غالی او میرے وہ پچھے ولتا بے حیا تو کن ہاوے ڈاڈا شرمندہ میڈی سین دی پاک رضا گل اپنے دامن ویر دی زبانی سنی ہوئی سنیے جناب زینب دو چار قدم اگے ودھے ود کے اپنے ویر دی آکے کبھی ہوئی گردن دا بوسا کھتا ہے بوسا گن کے سین نے کوین کیتا ہے آواز اندر سلطان وفادی دنیا داوے اٹھی دیکھ میں کی میں سبحان اللہ اٹھو میرا پردہ دا دامن ویر اٹھ ویکھ میں کی میں آئی ہاں پھر عرض کر دیا سلطان وفادی دنیا داوے اٹھ دیکھ میں کی میں آئی آہن کھلے ہوئے والتے ہاتھ وچ رسیاں میڈے نال نچے بھرے تیرا بھر جائیا میرے نال آواز آندہ کو خبر نہیں کبرا دا برکا لانے دیا نال سپایا میں شام دے پاسے ویندی پیا ہن رب دیا بے پر او میرا بھی میں کوئی کلام کر